تحریک انصاف کی کاؤنٹر اسٹریٹجی وہ وہیں کھڑی ہے بالکل، اس میں کوئی بہتری بھی نہیں ہے، دھڑے بندیاں بھی اسی طرح ہیں. کمال کرتے ہیں ہم، اتنی زبردست اسٹریٹجی تو بنائی ہے ہم نے. ہم اذانیں دیں گے چھتوں پہ چڑھ کے، اور اس کے بعد دھماکے سے دروازہ اڑ جائے گا کھلے کا ڈیالہ کا، اور اللہ دین کا قالین جائے گا، اور وہاں سے سارے بیٹھ کے باہر آ جائیں گے. اتنی زبردست اسٹریٹجی تو ہم نے بنائی ہے. نوبل انعام ملنا ہے ہمارا. بڑا اچھا ہے، منظر کشی تو بہت اچھی ہے. آپ بتائیے یہ پھر کون اسٹریٹجی میکر ہے اس گزارش یہ وقت، ہے کیسے کہ چل رہا ہے معاملہ؟ خان صاحب کے پاس پولیٹیکل حکمت عملی ہے نہیں. ٹیم جو ہے جو خان صاحب نے چوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے جس سے خان صاحب کی باہر آنے کی کوئی چوٹھی صاحب، اس میں امید جو ہے اس وقت آپ لگائی اس جا میں سکے. گائیڈ جیل کے باہر کیسے کون لیڈ کرے آپ کے خیال میں؟ پارٹی کے اندر سے لوگ امپاور نہیں ہے جو چاہتے ہیں، اور فیملی میں سے بھی ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ لڑائی بڑھانے کی کوئی ایف ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی ایسی کوشش نہیں ہوتی کہ آگ پہ جلتی آگ پہ جو پانی ڈالا جائے. مریم بی بی نے کل گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ وہ تو قصہ پارینہ ہے، اور اب تو اڈیالہ میں بیٹھے جو شخصیت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا ساری بدل چکی ہے. اگر وہ قصہ عمران خان تو قصہ پارینہ نہیں ہے، عمران خان تو ابھی بھی حقیقت ہے، کل بھی حقیقت رہیں گے. مریم بی بی نے کل گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ وہ تو قصہ پارینہ ہے، اور اب تو اڈیالہ میں بیٹھے جو شخصیت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا ساری بدل چکی ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا اس پہ ٹیک آپ کا کیا ٹیک ہے جی؟ گزارش ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے وزیر جو ہیں وہ اکثر اس قسم کی عدم حقائق پہ جو نامبنی ہو وہ بات کرتے رہتے ہیں. اگر وہ قصہ عمران خان تو قصہ پارینہ نہیں ہے، عمران خان تو ابھی بھی حقیقت ہے، کل بھی حقیقت رہیں گے. آپ سے سمڑیال کا الیکشن تو سنبھالا نہیں گیا. آپ کی کارکردگی جو ہے کہ آپ کی ووٹ بینک جو ہے بالکل بڑھ ہی نہیں رہا ان اسپائٹ آف، اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ حمایت حاصل ہے. بلکہ اسٹیبلشمنٹ اگر نہ ہوتی تو یہ تو سارا ملٹری ڈپلومیسی کا رزلٹ ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں. جو انٹرنل معاملات ان کے ذمہ ہیں وہ تو نہیں ہو رہے. نہ دیکھیے نا، سکینڈل ہر کوئی آپ کے دور میں آ رہا ہے. چینی کا سکینڈل، گندم کا سکینڈل، فلڈ کی جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھ لیں. مطلب کیا جو ہے سکینڈلز ہوں گے، ایک لائن لگی ہوئی ہے جو ان کا موجودہ آتا ہے. جس طرح سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، یہ تو انہوں نے تو لانے والوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے. اور میرا خیال میں اب وہاں پہ ایک سوچ آنی چاہیے کہ عوام کے لیے وہ ادارے جو ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، وہ کسی ایک پارٹی کے ادارے تو نہیں ہیں. تو جس طرح کی ان کی جو سوچ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے وہ تو بالکل فلاڈ اپروچ ہے، غیر سیاسی ہے اور سیلف سرونگ ہے، بالکل سیلف فوکسڈ ہے. اس طرح سے تو پاکستان آگے نہیں جا رہا نا جی، پاکستان تو پیچھے جا رہا ہے. یہ ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں، والد صاحب آج بھی لندن جا کے چیک اپ کراتے ہیں. کون سا ہسپتال انہوں نے بنایا ہے؟ کون سا ایجوکیشن جو ہے وہ ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے؟ کون سا انہوں نے جو ہے ایسا معاملہ کیا جس پہ یہ فخری انداز ماس ہوئے تصویریں چھپوانے کے 6 روٹیوں کے پیکٹ پہ تو تصویریں چھپاتے رہے. لوگ ان سے بہت سی نفرت کرتے ہیں، یہ اکیلے باہر بھی نہیں نکل سکتے. اچھا چوری صاحب، میں دوسرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے سفارتی محاذ پر یہ ساری جو ڈسکشن ہوئی، پھر سعودیہ کے ساتھ جو پیکٹ سائن ہوا، یہ ان سارے معاملات کو لے کر تو گورنمنٹ کے مسلز کافی بہتر ہوئے ہیں. تو اس میں تحریک انصاف کی کاؤنٹر اسٹریٹجی وہ وہیں کھڑی ہے بالکل، اس میں کوئی بہتری بھی نہیں ہے، دھڑے بندیاں بھی اسی طرح ہیں. اس پر گائیڈ کیجئے، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ کمال کرتے ہیں ہم، اتنی زبردست اسٹریٹجی تو بنائی ہے ہم نے. ہم اذانیں دیں گے چھتوں پہ چڑھ کے، اور اس کے بعد دھماکے سے دروازہ اڑ جائے گا کھلے کا ڈیالہ کا، اور اللہ دین کا قالین جائے گا، اور وہاں سے سارے بیٹھ کے باہر آ جائیں گے. اتنی زبردست اسٹریٹجی تو ہم نے بنائی ہے. نوبل انعام ملنا ہے ہماری قیادت کو. آپ کہہ رہے ہیں ہماری کیا اپنا اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ کے ذوق انتخاب کی میں داد دے رہا ہوں، جو اللہ دین کا آپ نے بیچ میں کلین ڈالا ہے. بڑا اچھا ہے، منظر کشی تو بہت اچھی ہے. آپ بتائیے یہ پھر کون اسٹریٹجی میکر ہے اس گزارش یہ وقت، ہے کیسے کہ چل رہا ہے معاملہ؟ گائیڈ کیجئے اس پہ. دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ملٹری ڈپلومیسی انٹرنیشنلی جو ہے وہ میں بہت کامیاب رہی ہے. انڈیا کو جنگ ہرانے کے بعد امریکہ سے کلوزنس ہوئی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی، جو کہ پہلے شکوک و شبہات تھے. پھر اس کے بعد سعودی عربیہ کا جو پیکٹ ہوا ہے، یہ ایک ہسٹورک پیکٹ ہے، پی ٹی آئی نے بھی ویلکم کیا ہے اس کو. تو یہ تو ایک میجر اچیومنٹ ہے. لیکن جو داخلی خلفشار ہے یا انتشار ہے، اس کو بھی حل کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی کانکریٹ ایفرٹس کرنی پڑیں گی. ورنہ تو اس وقت جو اندرونی خلفشار ہے اس سے آپ کو اتنے بڑی کامیابیوں کے جو ثمرات ہیں وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو سکیں گے جو ہونے چاہیے. دیکھیں نا، مقصد تو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے نا فہد جی.
کسی ایک شخصیت، کسی ایک پارٹی، کسی ایک ادارے کو تو مضبوط کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ حیران کن طور پہ دیکھیے کہ میں پیپلز پارٹی کو اس سارے معاملے میں، قضیے میں کہیں نہیں دیکھ رہا. اگر مطلب ان کا کوئی پریزنس ہی نظر نہیں آ رہی. تو جو سارا معاملہ ہے پی ٹی آئی تو کیونکہ اپوزیشن ہے، زیر اعتاب ہے، وہ تو ڈفرینٹ ہے. پیپلز پارٹی بھی کہیں بھی نظر نہیں آئی مجھے. وہ تو پرائیویٹ بزنس ٹور پہ زیادہ سب گئے ہوئے تھے فیملی کو لے کے چائنا میں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے پاس جو پرابلم اس وقت جو ہے، جو پہلے بھی میں آپ کے اپنی شوز میں کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کے پاس پولیٹیکل حکمت عملی ہے نہیں، اور دوسری سائڈ غالباً اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتی کہ انگیج کیا جائے. اب اس کا کوئی حل جو ہے وہ سیاسی حل تو نکلنا ہے. پولیٹیکل سپیس دوبارہ پولیٹیکل پارٹی کو لینی پڑے گی، اور اس کے بعد ہی بات آگے چلے گی. فی الحال سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال میں ٹائمنگ درست نہیں ہے. اس کا جو رزلٹ ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل ہوگا. جلسہ پشاور میں ایک اچھی ایکٹیویٹی ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے. اس کے وہ اس سے ایک پارٹی کا ایک متحرک رہنا تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. ٹیم جو ہے جو خان صاحب نے چوز کی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے جس سے خان صاحب کی باہر آنے کی کوئی چوٹھی صاحب، اس میں امید جو ہے اس وقت آپ لگائی اس جا میں سکے. گائیڈ کیجئے، اور اس جیل کے وقت جو ہے باہر پولیٹیکلی ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیزرے میں ہے. جیل کے باہر کیسے، کون لیڈ کرے آپ کے خیال میں؟ یا آپ کوئی ایسی ٹیم بتائیے کہ جو پولیٹیکل بارگین اچھا کر سکے، پارٹی کی سپیس واپس لینے میں بڑا رول پلے کر سکے، اسی طرح پارٹی کی پھر سیاسی حکمت عملی بھی بنے، کچھ اس کے ستون نظر آئیں. آپ کچھ گائیڈ کیجئے، کون ہونا چاہیے باہر جو لیڈ کرے؟ دیکھیے، لیڈ جو بھی کرے، ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جیل کے باہر کا جو فوکس ہونا چاہیے نا، وہ عمران خان صاحب کا میسج ہونا چاہیے. وہاں پہ کسی کی ملاقات ہے نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. جس کسی کی ملاقات ہوتی ہے وہ ہو جانی چاہیے وہاں پہ، تاکہ خان صاحب کو پیغام بارہ ہے. اس وقت جو زیادہ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کا میسج تو سائڈ پہ رہ جاتا ہے، وہ جو باہر دھما چوکڑی ہوتی ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے یہ اب کل بھی ایشو تھا ججز کا، پی ٹی آئی کے کچھ ہمارے دوست ہیں وہ بہت جذباتی ہیں، جو باہر کے ممبران ہیں، ان کو چاہیے کہ میڈیا سے، وکیلوں سے، جوڈیشری سے، اور دیکھیں اتنی لڑائیاں تو سر کوئی پارٹی نہیں نہ لڑ سکتی جتنی پی ٹی آئی نے کی ہے. اور اس میں فرینکلی اسپیکنگ نہ پارٹی کے اندر سے لوگ امپاور نہیں ہیں جو چاہتے ہیں، اور فیملی میں سے بھی ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ لڑائی بڑھانے کی کوئی ایف ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی ایسی کوشش نہیں ہوتی کہ آگ پہ، جلتی آگ پہ جو پانی ڈالا جائے. ٹھیک. تو یہ بھی تو ایک بات ہے نا. دیکھیے، اگر خان صاحب جذباتی ہیں، خان صاحب تو غصے میں ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ تو ہو نا جو امن کی بات کرے، جو کہ اس مسئلے سے باہر نکالنے کی بات کرے. وہ کوئی بھی نہیں ہے. اس سے پھر مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ آپ جو مشکلات میں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. مقبولیت خان صاحب کی بہت زیادہ ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. آج بھی اگر الیکشن ہوگا خان صاحب ہینڈز ڈاؤن جیت جائیں گے، لیکن مقبولیت کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بھی تو سر کوئی اسٹریٹجی چاہیے نا، چوٹھی وہ صاحب، اس کسی پہ کے پاس نہیں ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے جو بائیک آؤٹ کیا ویڈیو لنک پر اپیرنس سے، اس پر کیا ٹیک ہے آپ کا؟ وہ حق میں جائے گا، نقصان میں جائے گا؟ اس کا تو دیکھیے، نقصان ہی ہوگا پھر. نہیں خان صاحب کو پیش کرنا چاہیے، ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے آئین اور قانون کے تحت. یہ فیئرنیس آف ٹرائل جو ہے وہ جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے. وہ اب جیل میں ہیں، وکیل ان کے ساتھ نہیں ہے، کس ماحول میں ان کو رکھا جا رہا ہے، یا وہاں پہ کیا ہے، کتنے دباؤ میں ہیں، یا کہاں پہ، وہ تو نہیں آپ انشور کر سکتے. اور پھر میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے ٹرائل کے اندر، آپ کیمرے، وہ جی ان کی کوئی تصویر یا آواز نہ آ جائے. تو یہ چیزیں تو اگر 2-2.5 سال بعد آپ اس چیز کو ہی نہیں فیس کر سکتے پولیٹیکلی، تو پھر باقی آپ کیا قصہ پارینیاں کی بات کرتے ہیں. تو مطلب یہ بات ہے نا کہ آپ عمران خان صاحب کو باقی قیدیوں کی طرح پیش کریں. ان کی سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی آپ کریں. سیکیورٹی آپ کا اسٹیٹ کا رسپانسبلٹی ہے. ان کو کہ بینگ اے فارمر پرائم منسٹر ان کو جو ہے وہ ریکوزٹ جو سیکیورٹی جو ہے وہ دی جائے، اور سیکیورٹی دی جاتی ہے ہمیشہ، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو آپ ان کو سیکیورٹی میں لے کے آئیں ان کو، تاکہ اور میڈیا تک ایکسیس دیں، تاکہ جو غلط فہمی ہے وہ بات ہو. پھر ان کے لوگوں کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی ایکسیس ڈیولپ کریں نا، تاکہ وہ ان کو بھی کوئی سارا معاملہ صحیح پتہ چلے. کوئی ان کو بالکل ایک جو کنٹرولڈ ملاقاتیں ہیں جس میں صرف ایک لمیٹڈ قسم کی جو باتیں جاتی ہیں ان کو کھلنے دیں، دوسرے لوگ اپنی رائے دیں.
اس طرح ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ کنٹرول ملاقاتیں کرنے رکھیں گے, سیاسی لوگوں کو نہیں اجازت دیں گے